بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، لوگ ملازمت کی وجہ سے، نوکریوں کے نہ ملنے کی وجہ سے یا کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے اکثر شکایات کرتے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے کاروبار کر رہے ہیں لیکن کوئی خیر و برکت کا پتہ ہی نہیں چلتا، یا نوکری ڈھونڈتے ہیں اول تو ملتی نہیں، اگر ملے تو وہ برائے نام ہوتی ہے یا چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا تصور ذہن کے اندر رکھ کر آپ نے فجر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا باسطو، اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورا تصور ذہن کے اندر رکھ کے پڑھنا ہے جو آپ کا مقصد ہے، نوکری کا ہے یا اپنے ذاتی کاروبار کا ہے، محنت مزدوری کا ہے، کوئی بھی ہے، یا کسی دفتر میں ملازم ہے، سرکاری نوکری ہے، پرائیویٹ نوکری ہے، کسی قسم کی بھی ہے، اس کے اندر اگر صحیح معنوں میں آپ کو کامیابی نہیں نظر آتی، خیر و برکت نہیں نظر آتی، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد یا باسطو 300 مرتبہ پورا تصور کر کے اپنے ذہن کے اندر مقصد کو رکھ کے آپ پڑھیں۔ یہ عمل 41 دن پابندی کے ساتھ آپ کریں۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں، مائیں، خواتین ہر طرح کی جو ایسے کسی مسائل کے اندر گرفتار ہے، پریشان ہے، تو وہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں اور فائدے بھی اس کے سب کے لیے برابر ہیں۔ تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں، اگر مکمل پورے اعتماد اور یقین سے یہ وظیفہ کیا جائے تو اللہ رب العزت رزق کے اندر کشادگی، خیر و برکت اور ملازمت یا اپنا ذاتی کاروبار ہے اس کے اندر آسانی اور سہولت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا صفاتی نام تو وہ اس کا وظیفہ تو سن لیا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت جو خطبہ کے اندر بھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ شورا کی 19 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت کو دوبارہ سن لیں۔ اللہ لطیف بعبادہ من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت مبارکہ کو 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح کا عمل اللہ کے صفاتی نام والا ہے، اور رات کا یہ عمل قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت مبارکہ کا ہے۔
تو یہ دونوں کو آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے، صبح کو وہ ہو اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سورہ شورا کی آیت والا عمل ہو۔ یہ دونوں ملا کر آپ 41 دن کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، ملازمت میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ جو بھی کام ہے، کسی کی چھوٹی دکان ہے، کوئی بہت بڑا جنرل سٹور ہے، کوئی میڈیکل سٹور ہے، کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہے، کوئی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی کلیننگ ہے، اس کے اندر اگر صحیح معنوں میں کامیابی نہیں، ترقی نہیں ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ اللہ رب العزت نے کتنی اپنے ناموں کے اندر طاقت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر کتنی برکت رکھی ہے۔ نماز کا میں اس لیے کہتا ہوں، سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا فائدہ نماز کا یہی ہے کہ اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ باقی فائدے تو اور بہت ہیں۔ اسی طرح ایک عظیم یہ فائدہ ہے کہ 5 وقت کا جو نمازی ہے اس کے چہرے کے اوپر صلحاء کا نور ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا، یہ دنیا کے فائدے ہیں۔ پھر آخرت میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے، جو جنت کا اسے سرٹیفکیٹ ملے گا، جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا نمازی کے بارے میں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے وہ اعمال نامہ تھما دیں گے اور کہیں گے مبارک ہو، تجھے جنت کا ٹکٹ ملے۔ ایک اور اہم بات جو آپ سے کرنا بہت ضروری ہے کہ یورپ ممالک سے بھی اور عرب ممالک سے بھی لوگوں کے بہت سے فون آتے ہیں، کئی ایسی کالیں کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر پریشان ہیں، ہمیں کوئی کام صحیح معنوں میں ملتا نہیں ہے، ہمیں کاروبار کے متعلق بڑی دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ یہ وظیفہ وہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی اس پریشانی کو بھی دور کریں گے، باعزت روزی ان کو اللہ عطا فرمائیں گے، خیر و برکت والی روزی عطا فرمائیں گے، اور کاروبار ہے، نوکری ہے، کسی کی مزدوری ہے یا ذاتی کام ہے، ان سب کاموں کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ جو کسی کا کام ہے وہی تصور کر کے اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایسے لوگ جو باہر ممالک میں ہیں، ان کی ایک یہ بھی مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے وظائف نہیں کر سکتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود کریں، وہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کا والد، ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بہنیں یا ان کے بھائی، یہ قریبی رشتے ہیں چاروں جو میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کا تصور کر کے یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ ان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو۔ اور ایک اور اہم رشتہ، پاکیزہ رشتہ، وہ میاں بیوی کا ہے۔ کسی کا خاوند اگر باہر اس پریشانی میں مبتلا ہے تو بیوی ان کی اپنے گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے یہ وظیفہ کر کے خصوصی دعا کرے گی تو وہ سب سے زیادہ مقبول ہوگا، کیونکہ نیک بیویوں کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال اور خاوند کے لیے دعائیں کرتی رہے، تو انشاءاللہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔